ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر ایک سیکنڈ، میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے عارف صاحب سے بات ہو رہی تھی اسلامک فائنانس کے حوالے سے، اور یہ بتا رہے تھے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم اسلامک فائنانس کر سکتے ہیں، اور جو ممنوع چیزیں ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا۔ حلال فوڈ کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، جی کنٹینیو کریں اپنی ڈسکشن کو۔ حلال فوڈ میں دیکھیں، اس میں ایک تو ہے کہ کہ خالی اوپر ڈبے پہ حلال لکھنے سے وہ حلال تو حلال نہیں ہوتا۔ جی ہاں بالکل۔ دیکھیں، اس میں بنیادی طور پر تو ایک کنسیپٹ ہے کہ سور کا گوشت حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک بات ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اور بہت سارے جانوروں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ ان کو کیسے ذبح کیا جائے، یہ بھی طریقہ کار بھی اس کے اندر آتا ہے حلال فوڈ کے اندر۔ پھر یہ ہے کہ اس کو آپ کیسے فروخت کریں، کیسے آپ اس کو پریزرو کریں، یہ ساری چیزیں اس میں، اور کن ادویات کا اس میں استعمال کریں اس کو پریزرو کرنے اور میں، وہ ادویات جو ہیں کیا وہ اسلامی ہیں یا نہیں ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس میں مطلب ہے کہ ہم جب اس کو حلال، آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یہ کچھ چیزیں اس میں بڑی سپر فلوس ہیں؟ اگر آپ ان کے اوپر چلے جائیں جو پیرامیٹرز ویسٹ نے بنائے ہوئے ہیں، تو پھر تو ہم کوئی چیز بیچ ہی نہیں سکتے، نہ کوئی بنا سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ نہیں وہ صحیح ہے بات، خالی آپ ٹھپا لگانے سے تو دیکھیں چیز اس میں ایسے ہے صاف کہ نہیں ہو جاتی۔ جی دیکھیں، اصل میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم جب 21 سینچری میں ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، مثلا جینز کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں، مثلا بیجوں کے اندر بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس کی وجہ سے، اچھا گوشت کی جو جیسے مرغیاں ہیں ان کی جو پرورش آپ کو ہوتی ہے، یاد ہوگا میکسی پاک جو امریکہ کی جو گندم تھی، جی اس کا، جی اچھا اسی طریقے سے جب یہ مرغیاں اور دوسرے جانور پالے جاتے ہیں، دودھ نکالا جاتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری ادویات استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس پر یہ ہے کہ کوئی ایک مطلب ہے کہ گفتگو جو ہے وہ تو چل رہی ہے، لیکن اس پر اصل بات یہ ہے کہ ہمیں کتنا کنسیشن دینا ہے اور کتنا کنسیشن نہیں دینا ہے، اس پر کوئی ایسا ورلڈ وائڈ کوئی ہمارا ایگریمنٹس ایز سچ ایگزسٹ نہیں کرتے۔ کچھ کنٹریز میں جیسے مطلب یہ ہے کہ جی وی ڈو ناٹ اسٹرکٹلی فالو دی ویسٹرن رولز، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اب یہ جامعۃ الازہر ہے وہاں پر کافی رولز انہوں نے ریلیکس کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو ہے اسلامی فائنانس مصر میں شاید شروع ہوئی تھی، مصر میں شروع ہوا تو مصر میں شروع ہوا تھا، تو دیٹ شوڈ بی میڈ این ایگزامپل۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس کو ہم نے پوری دنیا نے اسلامی فائنانس کے لیے فالو نہیں کیا؟ اس میں دیکھیں مسئلہ یہی آ جاتا ہے فقہی، کیونکہ بات یہ ہے کہ جو حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے چاروں امام جو ہیں وہ قرآن اور حدیث پر ان کا کوئی ڈیفرنس آف اوپینین ہے، جی جی بالکل، لیکن یہ ہے کہ کچھ ان میں اسٹرکٹ زیادہ ہیں، کچھ کم اسٹرکٹ ہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ زیادہ اسٹرکٹ ہیں، وہ 17 حدیثوں سے زیادہ کو ویلڈ نہیں سمجھتے۔ اب اس کی وجہ سے کیونکہ ہم فالو کرتے ہیں سب کانٹیننٹ میں امام ابو حنیفہ کو، تو اس کی وجہ سے جس وقت ہم ان کے رولز کو یہاں امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے فائنانس کے اندر اور اپنے زندگی کے اندر، تو وہ سٹکنس یہاں بھی آ جاتی ہے، جبکہ یہ سٹکنس آپ کو انڈونیشیا اور ملیشیا میں، کیونکہ امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، وہاں تھوڑا ریلیکسڈ ہے۔ اسی طرح آپ GCC میں چلے جائیں، ایران میں چلے جائیں، تو وہاں آپ کو تھوڑا سا فرق نظر آئے گا۔ اب چیزیں یہ ہیں کہ ان کو ہم انٹرنیشنلی کیسے اکٹھا کریں، صحیح، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ ٹھیک ہے کام کر رہا ہے، اس کا ایک ریسرچ سینٹر بھی ہے IIT، وہ بھی کام کر رہا ہے،
لیکن ابھی تک وہ کوئی ایسی دریافت یا ایسی کوئی پوٹینشیل چیزیں سامنے نہیں لا سکے جس کو تمام دنیا کے جتنے اسلامی ملک ہیں 57 کے قریب وہاں پر لوگ اس کو تسلیم کریں. بیسک اسلامک اسٹرکچرز ہیں جو اصول ہیں ان کو تو دنیا کے کہیں بھی حصے میں ہیں ان کو تو ہم وائلیٹ کر ہی نہیں سکتے, چاہے وہ پاکستان ہے, انڈونیشیا ہے, سعودی عرب ہے, جو بھی ملک ہے. لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے, اور ابھی تک جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, تو اس کا میرا خیال ہے کہ فیصلہ اس کا آ جائے ایک دفعہ تاکہ کلیئر ہو جائے بات. دیکھیں سپریم کورٹ میں انہوں نے ٹیمپرری پرمیشن دے دی ہے, مطلب کہ ٹھیک ہے بھئی یہ سود اس کو مت کہیں, آپ کام جاری رکھیں. نہیں, سپریم کورٹ میں جب بات گئی تھی تو جو وہ ڈیسیژن ہے اس کا اگر آپ اسی کو دیکھ لیں تو اس میں یہ تینوں چیزوں کو ڈسکس کیا گیا تھا. یعنی یہ چیز بھی تھی کہ ٹائم ویلیو آف منی اور انفلیشن کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے, لیکن فائنلی انہوں نے یہ کہا کہ جو قرآن شریف کے اندر لکھا ہے کہ جو ہمارے پرنسپل سے اوپر ہو وہ سود ہے. لیکن ایسے ہی ہے کہ جیسے اب ملیشیا میں جو آپ کسی کو اگر قرض دیتے ہیں تو وہ اس کی ٹریڈنگ نہیں کر سکتا, وہ وہاں وہ اس کی ٹریڈنگ کر لیتا ہے. ہمارے یہاں اس کی ٹریڈنگ الاؤڈ نہیں ہے کیونکہ امام ابو دیکھیں نا, ایک جنرلی آپ اگر دیکھیں کسی نے اگر انٹرسٹ کمایا ہے, چلیں سود نہیں ہے, اس کو منافع کہہ دیں کہ منافع کمایا ہے. جیسے ہم لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے پروفٹ شیئر لاس جو ہے سسٹم بنایا ہوا ہے, بیسیکلی ہے تو انٹرسٹ نہیں. اس میں دیکھیں دیکھیں میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ 5 چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے جب آپ اسلامک فائنینس میں جاتے ہیں. ایک تو یہ سود کی بات آ گئی, سیدھی سی بات ہے, یعنی آپ ایک پیسہ لے کر پیسے کے اوپر نہیں کر سکتے, اس کے پیچھے کوئی بزنس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ آپ حرام بزنس میں نہیں جا سکتے. تیسری بات ہے آپ اسپیکولیشن نہیں کر سکتے, یعنی آپ یعنی سٹے میں آ جاتا ہے نا, جی ہاں سٹے میں آ جاتا ہے, یہ کام نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس کے اوپر جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں اس کے اندر جو شریعہ بورڈ ہیں ان کو دے ہیو ٹو ڈیسائڈ ایوری تھنگ. پرائز بانڈ کو کس کیٹیگری میں لائیں گے آپ؟ نہیں, پرائز بانڈ جو ہے جیسے ایران بھی ہے, ایران کے اندر یہ ہے کہ وہاں پر بینک جو ہیں ان کے ڈپازٹس پر کوئی منافع نہیں دیا جاتا, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ پرائز بانڈ کے طریقے سے جو ڈپازٹرز ہیں ان کے نام نکالتے ہیں, پھر اس حساب سے ان میں رقم تقسیم کی جاتی ہے. تو اگر اسی کنسیپٹ کو ہم لے لیں, مطلب سب کو نہیں ملتا, سب کو نہیں ملتا. اچھا, تو اگر اسی کنسیپٹ کو ہم لے لیں تو پھر یہ جو پرائز بانڈ کا ڈرا ہے یہ بھی اسلامک ہو جاتا ہے. لیکن ایک طریقے سے اگر آپ دوسرے طریقے سے دیکھیں تو اس کے اندر جو سٹے بازی والا ایلیمنٹ ہے وہ اگر وہ بھی موجود ہے, وہ بھی موجود ہے. وہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نمبر آپ کو بیچتے ہیں. تو اس میں سر اصل بات یہ ہے کہ ناؤ دس ہیز بیکم اے سائنس. اصل چیز یہ ہے کہ چاہے آپ اس کو انشورنس میں ڈالیں, چاہے آپ بزنس میں ڈالیں, چاہے بینکس میں ڈالیں, ناؤ اٹ ہیز بیکم اے سائنس. آپ کو ہر بات کا جواب دینا ہوگا. اور اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کسٹمرز ہوتے ہیں بینکس کے یا کسی بھی ادارے کے, ان کو آپ نے پروفٹ دینا ہی دینا ہے, ادروائز تو وہ اس میں پھر پیسہ کیوں رکھیں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو سسٹم ابھی تک ہمارے یہاں وجود میں آئے ہیں, جن کو ہم کانکریٹ سسٹمز نہیں کہہ سکتے, کہ ہم جو کنونشنل بینچ مارکس ہیں ان کو یوز کرتے ہیں. یعنی یہ اسلامک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ فارمز آف انویسٹمنٹ ہیں, جی, جیسے مضاربہ ہے, جی, مشارکہ ہے, اجارہ ہے. بیسیکلی یہ انویسٹمنٹ مینز ہیں, ان کو ہم نے اسلامی نام دے دیے ہیں, اجارہ, مشارکہ, مضاربہ. ٹھیک ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں سر, اس میں دیکھیں ایسا ہے کہ اس میں 3 کیٹیگریز جو ہیں, جو اس کو ہم مضاربہ, مشارکہ اور ہم اجارہ کہتے ہیں, یہ نان ڈیٹ بیسڈ ٹرانزیکشنز کہلاتی ہیں. یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہیں سے کسی بینک نے یا کسی ادارے نے لون لیا ہوا ہے, نہیں, پبلک پیسے دیتی ہے, پبلک پیسے دیتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے مضاربہ میں یہ ہے کہ اب آپ کو ایک وکیل بنا کر آپ کو پیسے دے دیے, ٹھیک ہے.
مشارکہ میں یہ ہے کہ پارٹنرشپ میں دے دیے. جی ہاں بالکل. اجارہ میں یہ ہے کہ اگینسٹ ہم کولیٹرل دے دیے. ٹھیک ہے, کولیٹرل تو ہاں اس میں کوئی ٹینجیبل ایسیٹ ہے تو وہ یوز کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ جتنی شکلیں ہیں جیسے ہمارے یہاں سلم ہے, استثناء ہے اور مربع ہے جس کو ہم لیزنگ کہتے ہیں, یہ چیزیں ایسی ہیں جو ڈیٹ بیسڈ ہیں. اب جو ڈیٹ بیسڈ پروڈکٹس ہیں اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو اسلام میں ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن بہت ہے. یعنی اگر آپ کسی کو لون دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ سائن کریں گے, تو وہ جو لون ہے وہ اس میں وہ کسی اور کو نہیں ٹرانسفر کر سکتا ان مارکیٹ, یعنی اس طرح ہے. لیکن جیسے میں نے ملیشیا کی بات کی وہاں یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ ہے کہ یہ جو لیکن آپ کی تو دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں لون ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. آپ سے ہم نے لیا, آپ اسلامی بینک ہے, میں نے آگے ٹرانسفر کر دیا بغیر آپ کو بتائے ہوئے. آپ کا تو لنک میرے ساتھ ہے نا. نہیں, وہ پیسہ جس کو میں نے دیا ہے وہ اب اس کو جیسے مرضی استعمال کریں. نہیں اس میں ایسا ہے کہ جو بینک کے پاس ڈاکومنٹ ہوگا وہ تو میرا ہوگا. نہیں وہ آپ کا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اسی ڈاکومنٹ کے بیسس پہ اگر کل خدا نہ خواستہ کچھ اس میں گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ آپ ہی سے ریکور کرے گا. بالکل میرے سے ریکور اچھا ہوگا. ہاں, لیکن ایسا ہے کہ آپ اگر کسی کو اور کو دیں گے تو وہ اس لحاظ سے اسلامک نہیں ہوگا کہ آپ بینک وہ جو ایک ڈاکومنٹ بننا ہے وہ نہیں ہے بیچ میں, وہ بیچ میں نہیں ہے, وہ ڈاکومنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا, اس لیے وہ اسلامک نہیں کہلائے گا ہمارے یہاں. میں پاکستان اور سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ چیزیں ہیں جن کے ہمیں جوابات ڈھونڈنے ہیں. مثلا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو سود کی بات کی, ٹائم ویلیو آف منی, انفلیشن کی بات کی, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو حلال حرام ہے اس کو ہم کیسے ڈسٹنگوش کریں. کوئی ایسی مثال ہے آپ کے سامنے کہ اسلامی فائنانس کے اندر کہ ایک لوگوں نے پیسے دیے, انویسٹر ہے کوئی, اور اس کو کچھ بھی نہ ملا ہو, اس کو کہہ دیا ہو کہ بھئی آپ کا تو لاس ہو گیا. کوئی ایسی پوزیشن ہوئی ہے کبھی؟ نہیں, ایسی پوزیشن ہو سکتی ہے. نہیں ہو سکتی ہے, لیکن دیکھیں اس میں رول یہ ہے کہ اگر فرض کیا وہ لاس جو ہے وہ ڈیو ٹو سم نیگلیجنس آف انسٹیٹیوشن ہوتا ہے پھر تو انسٹیٹیوشن ہیز ٹو پے. لیکن اگر وہ لاس ڈیو ٹو مارکیٹ ایکٹیویٹیز ہوتا ہے تو پھر جو پیسے والا ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں جو ڈپازٹر ہے یا جو کسٹمر ہے, دین ہی ہیز ٹو شیئر. یہ سیدھی سی بات ہے اس کے اندر. یہ اسلام یہی کہتا ہے, کیونکہ پیسہ آپ کا ہے, آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے, اور وہ پیسہ جو ہے اگر آپ نے کسی کو دیا ہے اور وہ اس کو صحیح یوز نہیں کرتا پھر تو آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں. لیکن اگر اس نے صحیح یوز کیا اور اب مارکیٹ کی وجہ سے لاس ہوا ہے, دین یو ہیو ٹو بیئر دا لاس. بالکل صحیح ہے. ابھی ہم اور وقت ہوا ایک مختصر بریک کا, بریک لیں گے, اس کے بعد پھر یہیں سے سلسلہ آگے جوڑیں گے. سو لیٹس ہیو بریک. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں, ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات, سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب استعفیٰ دیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی اسلامی پی ٹی آئی کو, لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان, نہ نیا نہ پرانا, بس صرف پاکستان.